بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بڑی خبر، بڑی ملاقات اور الیکشن کی تاریخ، یہ سب باتیں اب سامنے آ رہی ہیں. میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیانات سامنے آ رہے ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں عمران میر صاحب. اور یہ عمران میر صاحب کون ہیں؟ جرنلزم میں تو جو لوگ ہیں وہ سب ان کو جانتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کی پروفائل دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خبر دینے والا ہے کون. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز PNN نیٹ ورک، یہ فارمر ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز، ایکسپریس نیوز، دنیا نیوز، 92 نیوز، آپ نیوز، چینل ہیڈ PTV. تو یہ بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے یعنی جب تعیناتیاں ہوئی تھیں اہم، تو اس کی فوری بعد ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد صاحب سے. اور تب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، ان کے چینل پر بھی چینل کے حوالے سے بھی یہ چیز چلی. سینئر صحافی و تجزیہ کار عمران میر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ خبر دے کون رہا ہے، کوئی ایسے ہی نہیں کہ کوئی آپ کی سمجھیے کہ کوئی افواہ یا کسی نے اپنی خواہش کو خبر بنا دیا ہے. تو جناب عمران میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی نئے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار، صدر علوی کردار ادا کریں گے، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلنے کی خواہش، پیغام چیف کو پہنچایا گیا جس پر چیف نے ملاقات کے لیے وزیر اعظم کو آگاہ کر کے ان سے اجازت مانگ لی. اب اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کا ایک اور جواب بڑا دلچسپ ہے. ایک صاحب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. تو عمران میر صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ملاقات کرنے والے یا کرانے والے جانے، میں نے تو خبر دی ہے جس کا جذبات اور خواہشات سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو ایسی خبروں کی دونوں طرف سے تردید بھی کر دی جاتی ہے، لیکن خبر بہرحال خبر ہے. تو جناب یہ خبر ہے کہ جناب ملاقات کا معاملہ ہے. اب یہ کیا وجہ ہے؟ ذرا چیزوں کو آگے لے کر جانا وہ سب ہے، لیکن کچھ اور باتیں جو چل رہی ہیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، صحافی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک معاملہ یہ چلا ہے، یعنی کچھ فیصلے ایسے ہوئے ہیں کہ جناب اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور MQM کے سارے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو آگے لایا جا رہا ہے. تو پلان یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا جائے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا چونکہ بہت زیادہ زور ہے تو ناممکن سا ہے کہ اس کو کم کیا جا سکے. پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے حوالے کر دیا جائے اور سینٹر میں پیپلز پارٹی کو لایا جائے. اب ظاہر ہے جو کچھ یہ ہے ساری بدنامی نون لیگ کی طرف دھکیل دی جائے اور اس کے بعد یہ سیٹ اپ لایا جائے. اب جس طرح ہے نا مائنس عمران خان، تو وہ سارا فارمولہ جو بنایا گیا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش تو ہے، لیکن اب تک وہ ہو نہیں پایا کیونکہ عمران خان پلس ہوتے چلے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پلانز ڈسکس ہو رہے ہیں وہ یہ عمران میر صاحب کی خبر میں نے آپ کو بتا دی، یہ ملاقات اور آگے پھر الیکشن، کیونکہ چاہے شیخ رشید صاحب ہوں ان کا بیان سامنے آ گیا ہے، انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا ہے الیکشن کا پیغام دے دیا گیا ہے اور شیڈول طے ہونا باقی ہے، قوم الیکشن کی تیاری کرے. شیخ رشید نے واضح کر دیا ہے کہ الیکشن کا پیغام دے دیا گیا ہے، اب شیڈول طے ہونا باقی ہے، قوم الیکشن کی تیاری کرے. کب الیکشن ہونے ہیں صرف یہ ہے، قبل از وقت الیکشن کا ہو گیا کہ تاریخ طے ہونی ہے، کیا ہونا ہے، یعنی کیئر ٹیکر سیٹ اپ. اب اس میں ایک اور اہم شخصیت انہوں نے پھر جو بات اپنی کہی تھی اس کو دہرا دیا ہے، لگتا ہے ان کو پھر پیغام چلا گیا اور وہ پھر یقین کیے بیٹھے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے، یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی. اس پر بھی ہم آتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو پیپلز پارٹی کا پلان بتایا ہے نا ان کو آگے لانے کا، اس کی وجہ نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب نے اچانک توپوں کا رخ نون لیگ کی طرف کر دیا. اب سب سے اہم رہنما اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب. ان کا جو بیان آیا ہے انہوں نے کہا یہ تو خاندانی پارٹی ہے. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ حسن مرتضیٰ صاحب کو یہ خیال ابھی کیوں آ رہا ہے اور وہی باتیں اب کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پی پنجاب کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ نے مسلم لیگ نون کو گھر کی جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کو نہ وزیر اعلیٰ اور نہ ہی وزیر اعظم کے لیے شریفوں کے علاوہ کوئی امیدوار ملتا ہے، نہ وزیر اعظم کے لیے نہ وزیر اعلیٰ کے لیے. اچھا خود بنایا زرداری صاحب کہتے رہے ہمارا وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اور امیدوار ہی نہیں ملتا. تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ جو
لائن ملی ہے یا جو آگے پلان ہے اس طرح بڑھا جا رہا ہے. حسن مرتضیٰ نے کہا کہ شریف اقتدار سے اتریں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیں آپ, یہ پیپلز پارٹی وہی باتیں, شریف اقتدار سے اتریں تو باہر چلے جاتے ہیں. عمران خان ہو یا شریف برادران, دونوں کی اولادیں ملک سے باہر بستی ہیں. رہنما پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی وجہ سے لاہور میں نون لیگ کی مقبولیت کم ہوئی, حمزہ کے جانے پر کسی نے احتجاج تک نہیں کیا. اب دیکھیے زرداری صاحب کہتے ہیں ملی حمزہ اور بلاول ایک ہی ہیں, لیکن اب کیا ہوا ہے, اب وہ پلان ہے. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کیا رنگ لاتی ہے اور اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پی ڈی ایم پریشان تو ہو جائے گی, خوف زدہ بھی ہو جائے گی. پلان جو ان کو بتایا گیا ہے وہ کچھ اور ہے, اور یہ ملاقات کی بات یہ بالکل دوسری طرف معاملات جاتے نظر آئیں گے. تو یہ ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے. اب دیکھیے نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بڑے امیدوار سامنے آ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی اس میں نام آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی اسحاق ڈار میرے خلاف پروپیگنڈا کرواتے تھے, ان کو وزیر بننے کا بہت شوق تھا, یہ پارٹی میں کسی اور کو وزیر خزانہ نہیں دیکھ سکتے. نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے کی وجہ سے ڈار کی اہمیت زیادہ رہی ہے. مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ اس وقت برس پڑے ہیں, غصے میں ہیں. اچھا اب جناب ایک بات کہ نون لیگ کے اندر بھی پھوٹ ہے, ضرورت پڑنے پر استعمال کیا گیا لیگی ارکان اسمبلی کا وزیر اعظم سے شکوہ کہ جب ہماری ضرورت پڑ جاتی ہے ہم سے ملاقات کر لیتے ہیں, ہمیں بلا لیتے ہیں. تو اب جب بربادی ہو جاتی ہے تو جناب آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا اب شبر زیدی صاحب, آخر میں ان کو کوٹ کر دوں, چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں, کہتے ہیں جی لیٹ می کلیریفائی مائی پوزیشن فیوچر سیٹ اپ ناٹ سجیسٹنگ اینی تھنگ انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ٹو بی ہیلڈ جولائی. فیصلہ ہو گیا جی جولائی کا. شیخ رشید کا بھی بیان آپ دیکھ لیجئے, شبر زیدی صاحب کہہ رہے ہیں جولائی میں. اور یہ شبر زیدی صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ میری ملاقات ہو چکی ہے اہم شخصیت سے, اور دیگر لوگ بھی تھے کراچی میں, جن میں جناب سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور ان کے ساتھ ساتھ حفیظ شیخ کا بھی نام آیا تھا, اور ہم نے اس پر ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حفیظ شیخ جو ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. آگے شبر زیدی صاحب کہتے ہیں جی کیئر ٹیکر بائی مارچ 2022, یعنی مارچ میں کیئر ٹیکر آ جائیں گے, جولائی میں الیکشن ہوں گے. تو وہ کیئر ٹیکر کا جو لمبا چل رہا تھا وہ عمران خان کی وجہ سے, کیونکہ عمران خان نہیں مانے, وہ لگتا ہے کہ اب وہ طویل نہیں ہوگا, اور یہ مارچ کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ آنے کے بعد جولائی میں الیکشن. نیو الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو ڈیل ود نیو IMF پروگرام فار 5 ایئر. اب وہ کہہ رہے ہیں جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی, الیکٹڈ گورنمنٹ انہوں نے بدل لیا ہے, پہلے کیئر ٹیکر سیٹ کہہ رہے تھے, اب کہتے ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ ہی 5 سال کے لیے IMF سے ڈیل کرے گی. اینی تھنگ ایلس ول سوسائڈل فار پاکستان, PTI, PDM اینڈ پیپل. سوری کریکشن 2023 ناٹ 2022 مائی مسٹیک. اچھا پھر وہ چونکہ مارچ میں 2022 لکھا تھا, کہتے ہیں 2023. اچھا جی, اب شبر زیدی صاحب اس سے پہلے کیا کہہ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پہلے کیا کہا تھا جی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے جاری افواہوں کے تناظر میں بات کو اہم سمجھا گیا ہے, اور انہوں نے گزشتہ ماہ اس وقت یہ سب باتیں سامنے آئیں, شبر زیدی کی ملکی معیشت کے حوالے سے ایک اہم عہدیدار سے ملاقات ہوئی تھی, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مجوزہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی گئی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب بھی چاہتے ہیں اس میں ان ہو جائیں, شبر زیدی صاحب کا بھی اس طرح سے نظر آ رہا ہے. اور اب بات کیا ہے, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ IMF اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کو 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے کہ نگران حکومت کا فیصلہ کر لیا جائے. تو وقت کم ہے, حکومت ناکام ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو اعلامیہ تھا میں نے اس کے والد صاحب کو بتا دیا تھا, وہ یعنی کھول کر وہ اعلامیہ بتا رہا ہے, واضح بتا رہا ہے کہ حکومت ناکام ہے. پہلی دفعہ جو ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس, دوسرا ہونا, وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں, حکومت کوئی پلان نہیں سامنے لے کر آئی. اور پھر جو دوسرے کمیٹی کے بعد اعلامیہ آیا اس میں بھی معیشت کی بات تھی, اور کوئی پلان حکومت کی طرف سے نہیں تھا. تو لہٰذا چونکہ حکومت فیل ہو گئی ہے, ملک کو دیوالیہ پن کی طرف لے جا رہی ہے, تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں کہ عمران خان جو بات کر رہے تھے کہ الیکشن ہی واحد حل ہے, اب مان لیا گیا ہے اس بات کو. اور اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے خبر دے چکے تھے کہ اب وہاں بھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ریلائزیشن ہوئی تھی, وہاں بھی اس طرح کا اشارہ دے دیا گیا تھا کہ جی الیکشن ہی ہے. اب حکومت چاہے نہ چاہے تو یہ ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی یوں ہی ناراض نہیں ہو رہی, MQM کے ایسے ہی دھڑے اکٹھے نہیں ہو رہے, اور پیپلز پارٹی اب MQM کو دور اسی ایویں نہیں دکھیل رہی کہ بھائی چھوڑو وفاقی حکومت چھوڑ کر جاؤ تاکہ خود ہی گر جائے. آپ دیکھ لیے حلقہ بندیوں پر انہوں نے صاف کر دیا, حتیٰ کہ ایڈمنسٹریٹر جو MQM کے لگائے گئے تھے ان کو بھی نکال دیا ہے. تو اسی وجہ سے کہ جناب MQM کے تھرو یہ کام کیا جائے, بلوچستان عوامی پارٹی کسی بھی وقت علیحدہ ہو سکتی ہے, کوئی ایک جماعت بھی علیحدہ ہو جائے تو حکومت گر جائے گی. تو ان کو 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا کہ آپ خود ہی کیئر ٹیکر سیٹ اپ پر آ جائیں, معاملات آپ سے چل نہیں رہے, ورنہ تو پھر تو خود ہی الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تو اب عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہے, دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اور پھر
کیا عمران خان صاحب اپنی سپیس بنا پاتے ہیں مقتدر حلقوں میں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ فیصلے اور طرح سے ہو گئے ہوئے ہیں۔ الیکشن کی تو بات عمران خان کی لگتا ہے کہ مان لی گئی ہے، اور وہ اس لیے مانی گئی کہ سارا کچھ کر کے، ساری کوششیں کر کے، کیئر سیٹ اپ کا بھی میں نے آپ کو بتایا جو تھا کہ جناب جو پی ڈی ایم چاہتی تھی، خاص طور پر نون لیگ چاہتی تھی کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے اور وہ لمبے عرصے کے لیے آئے تاکہ ہمیں کچھ سپیس مل جائے، ورنہ ہماری بہت پھینٹی لگے گی اور عمران خان آ جائے گا۔ وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ عمران خان ڈٹ گئے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب جو ہونے جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ مارچ میں کیئر سیٹ اپ اور جولائی میں پھر الیکشن، شیخ رشید نے بھی کہہ دیا ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ بڑی معنی خیز ہے اور بڑا اس کا اہم اس کا وقت ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کیئر سیٹ اپ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کا کتنا انپٹ ہوتا ہے، کیا وہ دوبارہ اسمبلی میں جاتے ہیں، کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، اور اگر یہ قریب نہ آئے، جس طرح 4 ہفتوں کا حکومت کے پاس وقت ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیں کیئر سیٹ اپ کے لیے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو 3 مہینے کے لیے جو کہا جا رہا ہے، تو ورنہ تو پھر چیزیں خود بخود ہو ہی جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔